جی ایریز تو عمل افراد آپ کا جو حکمران شہر ہے وہ مریخ ہے، جس سے آپ کو ہر وقت بھرپور توانائی حاصل رہتی ہے، اور اس بھرپور توانائی کی وجہ سے آپ اپنے ہر معاملات کو حل کرتے رہتے ہیں۔ آج کل بھی یہی صورتحال ہے، آپ کئی نئے منصوبے بھی شروع کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے پہلے جو منصوبے ہیں پر عمل پیرا ہیں، تو اس طرح آپ کی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ لیکن جو آپ کی رومانوی سائڈ ہے جوان حملی افراد کی، آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ اپنے رومانوی پارٹنر کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ کام اپنی جگہ، رومانس اپنی جگہ، تو کام کے لحاظ سے آپ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان پر آپ کا بہت ہی اچھا اثر پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے کام سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرف۔ ٹورس سوری حضرات آپ کو مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت ارادی، آپ کا حوصلہ، آپ کے ارادے جو ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ ان کا مقابلہ بھی اچھی طرح کر رہے ہیں۔ آپ میں بہت چڑچڑپن پیدا ہو چکا ہے ان دنوں، آپ چڑچڑے ہو گئے ہیں، تو چڑچڑ ہونے کی ایک ہی علاج ہے، آپ ورزش کیا کریں، ورنہ جو چڑچڑپن اور بڑھ جائے گا اور اسے آپ کے تعلقات پر بہت برا اثر پڑے گا۔ روحانی جو آپ کے تعلقات ہیں، آپ ہر صورت اختلاف سے بچیں، ورنہ معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قوت ارادی سے کام کرتے جائیں اور اپنے مسائل حل کرتے جائیں۔ اس طرح آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں میں کئی نئے منصوبے شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے گی۔ ٹریول ہے کوئی ان کا؟ ٹریول کوئی بڑا پلان نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جائے کہ یہ جائیں گے باہر یا ادھر؟ نارمل ہی ہے، اور ہیلتھ وغیرہ بھی ٹھیک ہے؟ جی ہیلتھ صحت ٹھیک ہے، اور کوئی بڑا منصوبہ اگر شروع کرنا ہے سوری حضرات، تو آپ ذرا اچھی طرح ہر پہلو کو سوچنے کے بعد اس بڑے منصوبے میں ہاتھ ڈالیں۔ ٹھیک ہے۔ اب میں جمنائی جی، جوزی حضرات، تو جوزی حضرات آپ کی ذہنی توانائی تو پہلے ہی ماشاءاللہ ضرب المثل ہے، اور ویسے جسمانی توانائی بھی بڑھتی جا رہی ہے، قوت ارادی بھی آپ کی بہت بڑھ چکی ہے، اور آپ دوسروں کو بڑے اچھے طریقے سے اثر انداز متاثر کر رہے ہیں، اور مستقل مزاجی سے آپ اپنے مسائل حل کرتے جا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کی رائے سے اتفاق کریں گے اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ رومانوی طور پر آپ ڈپلومیسی سے کام لیتے رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ڈپلومیسی سے؟ کیا ڈپلومیسی میں تو ویسے اپنے پارٹنر کو خوش کر دیا، مطلب جھوٹے وعدے آپ اسے اب جو لفظ دیں۔ نہیں، آپ میں نے تو ڈپلومیسی کا لفظ، آپ نے کہا کہ رومانس میں دھوکے کا لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کیا، میں نے کہا ایسا لفظ استعمال کریں جس میں سارے میں نے آ جائیں۔ میں آپ جب درست، کیونکہ میں آپ کی ذہانت کا بڑا مداح ہوں، اور آپ ماشاءاللہ الفاظ بڑے چنتے ہیں، بڑے زبردست۔ آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی ان رومانس، یہ ایک بڑا نیا ورڈ ہے۔ ہاں، ڈپلومیسی مین کہ ہی اور شی may not be true، وہ اس کو صحیح محبت ہے ہی نہیں، اور وہ کسی وجہ سے محبت کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ اپنا چاہتے ہیں کہ یہ تعلق قائم رہے، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے خوش کر دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو۔ تو وہ مطلب ہے کہ رومانس جو ہے وہ صحیح معنی میں رومانس نہیں ہے، اٹ از ڈپلومیٹک رومانس، اور ڈپلومیٹک رومانس مین، نہیں، آپ سیدھا کہہ دیں پھر تو فراڈ ہے نا سر جی، دیکھیں جو ہے دھوکہ ہے، پھر تو جعل سازی ہے، ٹھگی ہے۔ بہرحال ہم دونوں تو یہی کہیں گے کہ بھائی اگر ہے تو صحیح طرح رومانس کریں۔ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹھیک ہو ڈپلومیسی کیا؟ جائیں، یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ نقصان دے گی۔ تو کیریئر کے لحاظ سے آپ مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کیریئر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں۔ اوکے، آپ ضرور سوچیں، آپ کو کامیابی دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سرطان کی طرف آتے ہیں، محسوس زیادہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنی جو رائے ہے، اپنی جو میری مقاصد ہیں ان کو اچھی طرح دوسروں پر واضح کروں۔ اس ہفتے آپ کو جو چانس مل رہا ہے کہ آپ واضح کریں اپنے دوستوں پر، دوست بھائیوں پر، کہ دیکھیے میرا یہ مقصد ہے، اپنے افسران پر، اور وہ اچھی طرح واضح کریں گے تو وہ آپ کی بات سنی جائے گی اور وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ آگے بڑھیں، اپنے بات کو بیان کریں، اور آپ کو احساس ہے یا نہیں، آپ پہلے ہی دوسروں کو قائل کر چکے ہیں، وہ تو پہلے ہی قائل ہے آپ کی باتوں کے، آپ کے مقاصد کے، آپ کی تجاویز کے، تو آپ مزید ذرا ان کو احساس دلائیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود مسائل باقی رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے واقعی آپ کوشش کریں، اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، بالکل۔
آپ اپنی حساسیت سے جان چھڑائیں. اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑے حساس لوگ ہیں. یہ احساس ہوتے ہیں پھر زیادہ اپنا ایک رنجش کا موڈ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں, اور جو اندر کی بات ہے وہ کرتے نہیں ہیں اور معاملے کو ہاتھ نہیں ڈالتے, مسئلے کو ہاتھ نہیں ڈالتے. صحت کیسی ہے ان کی؟ تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہیلتھ کیسی ہے؟ ہیلتھ فیکٹر جو ہے یہ ہر وقت ڈپریس رہتے ہیں, تو ڈپریشن میں احساسیت کی وجہ سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ بیمار ہیں, حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے, لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. ڈپریسو فیس. تو آپ کا کوئی دیکھیے, آپ کے جو رومانوی معاملات ہیں وہ طویل المیعاد وقت کے معاملات ہیں, کوئی آئے دن کے معاملہ نہیں ہے آپ کا رومانوی. آپ کا زمانہ گزر گیا, آپ رومانوی معاملات پہ چلے آ رہے ہیں اور اس کو نپٹا رہے ہیں, یا اس میں آپ نے اپنا ایک ساتھی کو چنا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں آپ مزید حرکت میں آئیں, اور آپ کے رومانوی ماحول آپ کے حق میں ہے. کیا مطلب حرکت میں آئے اور رومانوی ماحول؟ حساسیت کی وجہ سے خواہ ہر وقت اچھا, آپ اپنے پارٹنر سے یعنی اتنی زیادہ وہ نہ کریں, حساسیت کی وجہ سے ناراضگی یا خود آپ سڑتے رہتے ہیں, وہ نہ کریں اور اس کو آگے بڑھیں آپ. دس از واٹ یو آر سیئنگ. اور بڑھنے کے معاملہ وہ حالات ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے جو اصل بات ہے جس کا آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں, یہ تو کچھ نہ کچھ حالات ہوتے ہی رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ان دنوں بڑی کامیابیاں دی ہیں, تو سرطانیہ آپ کی جو کامیابیاں دوسرے لوگ اس کا اپنے پاس سہرا ڈال رہے ہیں, وہ یہ تصور دے رہے ہیں کہ ہماری کامیابیاں ہیں. تو آپ خبردار رہیں, دوسرے آپ کی کامیابیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسد جی, لیو. اب میں اسد کی طرف آتا ہوں. کیریئر کی تبدیلی کے لحاظ سے آپ پر دباؤ ہے. کیریئر کے بارے میں بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے اور اتار چڑھاؤ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیریئر کے لحاظ سے تبدیلیوں کی طرف اپنے مائل پاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنقید کرتا ہے, بھائی دوست کوئی مشورہ دیتا ہے, کوئی تجویز دیتا ہے, تنقید کرتا ہے, تو آپ تو بہت برا من آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ بہت محبت ہے. آپ اس سے پیچھے ہٹیں اور دوسروں کی بات سنیں. کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ آپ اس تنقید سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے ان دنوں, اس ہفتے. اور اس خواہ مخواہ کے جو کھچاؤ تناؤ اور آپ دباؤ میں بیٹھے پڑے ہوئے ہیں, اس سے آپ بچیں. اس کے بعد جناب آپ کے لیے ضروری ہے رومانوی معاملات کے لحاظ سے آپ میری بات غور سے سنیں. آپ جو انا کا مسئلہ ہے, یا آپ نے اسے زیادہ محبت والا مسئلہ ہے, یا آپ نے کوئی زیادہ اہمیت دینے والا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے آپ رومانوی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب بگڑ جائیں گے. آپ رومانوی طور پر اکیلے رہ جائیں گے, اور اپنی اس جو اپنا انا ہے اس کے بارے میں سوچیں. اب میں آتا ہوں ورگو, سنبلا. آپ اپنی بھرپور توانائی خود اعتمادی سے کام لے کر ذاتی معاملات اور پیشہ معاملات میں ان کو حل کرتے نظر آتے ہیں اور کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. آپ عرصہ سے اپنے منصوبوں اور لوگوں کے اپنے بڑے اچھے منصوبوں کو لوگوں کو نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں. اب آپ یہ جو ہے رویہ چھوڑیں اور اپنے جو بھی منصوبے ہیں ان میں ہاتھ ڈالیں, اور اپنے جوش و جذبے سے ہاتھ ڈالیں تاکہ آپ آگے بڑھیں. اس کے بعد مزید جو بگڑی ہوئے آپ کے جو حالات نظر آتے ہیں رومانوی طور پر, ان کو بھی ذرا اگر آپ سمجھتے ہیں تو ان معاملات کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال آپ کے رومانوی معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بگڑ چکے ہیں. آپ کی اچھی بات یہ ہے وہ کہ آپ ایک اچھے ثالث ہیں. تو آپ کے دوستوں کے جھگڑے ہیں, بھائی دوستوں کے, آپ ان کو نپٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی فطرت دی ہے. تو آپ اس فطرت ثالثی فطرت سے کام لے کر اپنے دوستوں کے کام آئیں. میزان جی, اب میں آتا ہوں میزان کی طرف آتا ہوں. میزانی افراد آج اور 2-3 دن جو پلانٹ لگے پڑے ہیں, آپ اپنا غصہ کی آگ سے بھڑکتے چلے جا رہے ہیں. تو غصہ کی آگ میں آپ پڑے ہوئے ہیں اور اس سے غلط قدم اٹھانے کی گنجائش ہے یا امکان نظر آتا ہے. آپ اس غصہ کی آگ کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر تعمیری انداز سے استعمال کریں. اگر یہ غصے کی آگ میں آپ سے کچھ ہو گیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے, آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر لیں گے.
اور آپ کے جو چڑچڑا پن بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے آپ میں، اس چڑچڑا پن کے لیے آپ ورزش جو ہے وہ آپ کے لیے مزید ورزش کو بڑھائیں اور اس پر قابو پائیں. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں رومانوی معاملات میں کہ کوئی بنیادی گڑبڑ ہے، کوئی صحیح معنوں میں گڑبڑ ہے، تو پھر اس کا تو آپ علاج کریں، اسے نپٹنے کی کوشش کریں یا اسے چھوڑ دیں. لیکن جو عام حالات ہیں، اگر بنیادی معاملات نہیں ہیں تو آپ رومانوی معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اکرم جی. شکوک و شبہات، کچھ لوگ جو دھوکہ دینے والے آپ کہہ رہے ہیں لبرا کے ساتھ ہیں. جی جو وہ تو جو ساتھی ہیں وہ تو کئی مہینوں سے ایسا ہو رہا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں. وہ تو ہم ساتھ ساتھ کہتے چلے آ رہے ہیں ہم دونوں کہ یہ معاملہ ہے بچیں پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اگلا دھوکہ آتا ہے تو وہ بڑا دھوکہ ہوگا. وہ اپنا سیمی صاحب وہ بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ عمران صاحب کو بڑا خراب کرے گا. کیوں میں عمران کا نام اس لیے لے گیا ہوں کیونکہ لبرا انہی کا اپنے سہارا لیڈر ہے. کا کہ وہ میزان ہے. اور یہ جو اگست کے پہلے دن تھے، خاص طور پر پہلے 2-3 دن جتنے بھی عقبی آزاد ہیں ان پر بہت زیادہ کوئی بوجھ پڑنے والا تھا، اور وہ بوجھ پڑا ہوگا اور اس کو انہوں نے بڑا ڈپریشن کی حد تک محسوس کیا ہوگا. اب بھی پلانٹ جو ہے ان کو الرٹ، خبردار کہنے کو کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور اپنے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور ان دنوں معمولی باتوں پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو آپ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی بجائے چڑچڑا پن سے لوگوں کی تنقید کو آپ ضائع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کی تنقید کے بارے میں سوچیں، آپ کے اس میں ایک اچھا پہلو بھی نظر آئے گا. اس کے بعد آپ خواہ مخواہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں آپ کو کوفت پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ آپ کے ذہن کی اپنی کارستانی ہے. اگر کوئی آپ کو کوفت پہنچا رہا ہے یا ذہنی تکلیف دے رہا ہے یا چڑچڑ پن ہے تو آپ کا اپنا ہے، آپ کا مزاج سخت ہے، شدت ہے، اس کو اس سے آپ یہ محسوس کرتے ہیں. تو آپ ایسا ہے کہ محض آرائی سے ہر صورت بچیں، ورنہ یہ محض آرائی بعد میں مزید کشیدگی بن جائے گی اور آپ کے لیے بڑا مسائل پیدا کرے گی. رومانوی زندگی آپ کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے، بھرپور ہے. آپ انجوائے کریں اور دوسروں پر یہ امپریشن نہ ڈالیں کہ آپ کیریکٹر کے لحاظ سے بہت کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. آپ کشیدگی سے گریز کریں، سمجھیں معاملات کو، اور اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو یکسر مسترد نہ کریں. اس میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس میں کوئی پہلو ہے ایسا جو آپ کے لیے خوشبختی کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. سیجیٹیریس، کوسی حضرات. اوکے، آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں. کوسی حضرات، آپ بڑی آسانی سے آپ بھی غصے میں آئے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں آج کل. آپ کے اس رویے سے گھر کے لوگ اور آپ کے جو کام کی جگہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہو رہے ہیں. ان پر بڑا برا اثر پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو بری طرح اس بات کو محسوس کر رہے ہیں آپ کے رویے کو. باقی کاروباری جو ہے مصروفیت، اس میں آپ یعنی ضدی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس رویے سے پیچھے ہٹیں. رومانوی صورتحال کو آپ کا جو رویہ ہے ان دنوں آپ کی رومانوی صورتحال کو بگاڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے. اگر آپ واچ آؤٹ فار دیٹ. تو آپ اس سلسلے میں بھی سوچئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ ہر آپ معاملے کو حل کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب ہم آتے ہیں جدی حضرات. کیپریکان، آپ اپنی اہلیت، قابلیت اور کارکردگی سے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ میں قوت ارادی ہے، آپ مستقل مزاجی سے کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ صحیح معنی میں کیپریکان ہی لوگ سیاسی ہوتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. جتنے بھی کیپریکان ہیں بڑے لوگ، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر، جیسے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ہی واز اے کیپریکان. تو ہی واز ون آف دی موسٹ افیکٹو پالیٹیشین. اب ہم آگے آتے ہیں اپنا جدی حضرات کی طرف. آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک. اور رومانوی زندگی میں آپ کو نئے نئے موقع ملنے والے ہیں
آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ اسے کیوں نہیں استعمال کرتے اور بڑی جوش و خروش سے اس کو استعمال کریں ٹھیک. اور اپنی حیثیت پیشہ ورانہ طور پر مزید بڑھائیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت جلد آپ کے کیریئر میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ کیریئر کے زیادہ توجہ دیں. آگے پلانٹ آپ کے کیریئر کے حق میں آ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں دلوی حضرات کی طرف. آپ ضرورت زیادہ کام کرتے نظر آتے ہیں اور ہر کام کے کامیابی سے نپٹنے کا آپ کو صلاحیت حاصل ہے. گڈ. اس کے بعد ان دنوں آپ کو کوئی دھمکی مل سکتی ہے. تھریٹ از کمنگ. یہ جو دھمکی مل رہی ہے اس کا کئی جواب ہیں. ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق جواب دیتا ہے. لیکن پلانٹ کے حوالے سے آپ کے بارے میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں دلوی حضرات وہ یہ ہے کہ آپ اس دھمکی سے ضرور و زیادہ رد عمل کا مظاہرہ نہ کریں ورنہ معاملہ اور بگڑ جائے گا. ٹھیک. ماضرائی سے بچیں اور خواہ مخواہ دوسروں کو اپنا دشمن نہ بنائیں. آپ میں آج کل یہ بھی ایک ادا ہے آپ کی کہ خواہ مخواہ دوسروں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. آپ میں ایک ڈپلومیسی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ اس طرح یہ جو ایٹیٹیوڈ اختیار کیے ہوئے آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. پیسے آ رہے ہیں دلوی حضرات کے پاس یا نہیں؟ رومانوی طور پر آپ کے جو ساتھی ہے آپ اس کو الجھا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے رویے کو کیسے صحیح کروں رومانوی لحاظ سے اور اپنے اس کو رومانوی ساتھی کو اپنائیں. اس کے علاوہ پیسے اور اپنے یہ جو تنقید کا اس کا مطلب ہے پیسے کوئی نہیں ہے جو آپ جواب نہیں دے رہے ہیں نا دلوی حضرات. پیسے کوئی نہیں ہے. ضرور زیادہ جو خاص بات ہے دلوی حضرات کی اس ہفتے آپ کو نشہ کرتے نظر آتے ہیں یا آپ زیادہ کافی پئیں گے. اچھا. تو اس کافی کو زیادہ نہ پئیں اور نہ نشہ آور چیزوں کی طرف جائیں. یہ تو آپ کسی نشئی دلوی کی بات بتا رہے ہیں. نشہ آور چیزیں جیسے کہ کافی بھی ایک نشہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان دنوں خاص طور پر آپ اس کافی کو ضرور سے زیادہ نہ پئیں. جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے وہ بہت جلد آپ کے مالی معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں. اچھا. لیکن اگست میں ہر دلوی فرد اگست میں ایک قسم کا ستارے مخالف کا اس کو سامنا ہوتا ہے. اگست میں دلوی حضرات کے سورج مخالف ہوتا ہے. اچھا. تو وہ پھر محسوس یہ کرتے ہیں کہ اتنی خوش امیدی پیدا نہیں ہوتی نہ ہی اتنی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. تو یہ 23 اگست تک تھوڑا سا موڈ جو ہے بہتر رکھیں ایسے ہی رہتا ہے. آ جائیں جی. اب میں افراد کی طرف آتا ہوں. آپ کا کئی کاموں سے نپٹنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو یہ صحیح بات ہے. آپ ان کاموں سے نپٹیں اس کے لیے یہ صحیح وقت ہے. جتنے بڑے بڑے کام آپ چاہتے ہیں سر انجام دینے کے یہ صحیح وقت آ گیا. آپ کوشش کریں اور اپنے آپ کی جو موجودہ توانائی آپ کو حاصل ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے ان کاموں کو آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں بہت اچھا وقت آ رہا ہے 1-2 ہفتوں کے بعد اور اس اچھے وقت کے لیے آپ تیار ہو جائیں. Get ready for the good time ahead. ہاں اور اس کو اچھے وقت کا صحیح استعمال کریں اور صحیح فائدہ اٹھائیں. اور دوسری بات اچھی بات یہ ہے اگر آپ ینگ ہیں تو آپ رومانوی طور پر تنہا نہیں رہیں گے. کوئی بہت ہی اچھا پارٹنر آ رہا آپ کی طرف.